سنت والجماعت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء ملتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی قال بعد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کی یہ خوبصورت پاکیزہ محفل حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر جناب دستگیر میرا محی الدین سیدنا ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے، اور اس کی صدارت حضور سیدی قبلہ مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی جو عالی نسب بھی ہے اور مولا کائنات کے علوم کے مظہر بھی ہیں، فرما رہے ہیں. اور اس 11ویں شریف کی آج نہیں 40 سال سے زائد عرصہ پہلے جب اس کا آغاز کیا گیا تو اس وقت اس کا نام ہی احیاء دین کی تاریخ سے تعبیر کیا گیا تھا. یہ احیاء دین کی تاریخ ہے. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ علماء کرام سادات اطہار تشریف فرما ہے. میں آپ کی یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قبلہ مفکر اسلام نے فرمایا ہے کہ آج ذکر حسین کرنا ہے علیہ السلام. آئیے مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں علامہ مفتی برکات احمد چشتی اور برادر طریقت حافظ محمد فاروق چشتی نے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور اس پر بڑا علمی تبصرہ حضور قبلہ مفکر اسلام نے فرما دیا ہے. اب میں صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں، جسے قرآن نے وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ کہا ہے، ان میں سے حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھی. ذرا توجہ فرمائے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، نبی رحمت ارشاد فرما رہے تھے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کا ذکر کیا جائے، تذکرہ کیا جائے، ان کی نام پر محفل سجائی جائے تو آسمان سے فرشتے آ کر شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ فرشتے اس ذکر حسین میں، ذکر اہل بیت میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. مجلس ختم ہو جاتی ہے، لوگ منتشر ہو جاتے ہیں. یوں کہہ لیجیے کہ درود و سلام ہو گیا، دعا ہو گئی، مجلس منتشر ہو گئی. وہ فرشتے جو آسمان سے خصوصی طور پر ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے تھے واپس چلے گئے. جب واپس جاتے ہیں تو دیگر فرشتے اور فرشتے ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آج جو تم سے خوشبو آ رہی ہے
اس سے پہلے کبھی خوشبو نہیں آئی ہے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ذکر آل محمد اور ذکر اہل بیت سے آ رہے ہیں۔ وہ فرشتے یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ چلو جہاں سے آئے ہو اسی محفل میں ہمیں لے کے چلے جاؤ۔ وہ فرشتے کہتے ہیں وہ مجلس برخاست ہو گئی، وہ مجلس منتشر ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے، برخاست ہوگی، منتشر ہو گئی، لیکن ایسا کرو جس جگہ وہ محب اہل بیت بیٹھے تھے ہمیں وہاں لے چلو۔ تو یہ نہ سمجھو کہ ہم اس پاکیزہ مجلس میں آئے ہیں جس محفل میں ذکر حسین ہو، وہ خوشبختی کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ ہے وہ جنتی پتھر پر اس کو جائے نماز بنا لو، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کیا۔ اس نے اللہ کے نبی کے قدموں کو چوم لیا ہے۔ کہا قیامت تک حاجی آتے رہیں گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، لیکن میں سوال کرتا ہوں، ہے پتھر پر نبی کے قدموں کو چومتا ہے، جو قدموں کو چوم لے اسے جائے نماز بنا لیتے ہو، اور جو مصطفیٰ کے سینے پہ بیٹھ جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ علامہ برکات احمد چشتی صاحب ہے تو وہ بڑے بد نصیب، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور اہل بیت پاک کی شان اس انداز سے بیان کر دی کہ تم نماز پڑھو گے، رکوع کرو گے، قیام کرو گے، رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے، آخری قاعدے میں بیٹھو گے اور میرے محمد اور آل محمد پر درود پڑھو گے تمہاری نماز میں۔ آپ اسے تو نہیں نکال سکتے ہیں۔ آئیے ایک آخری بات کر کے عرض کرتا ہوں، امت مسلمہ کے صدیقوں کے امام، تاجدار صداقت، سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک خیمے کے اندر تشریف فرما تھے۔ وہ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام و نقشہ پیش کرتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام ایک کمان، عربی کمان کا سہارا لے کر تشریف فرما تھے، اور اس خیمے کے اندر جناب علی مرتضی مولا کائنات، سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سرکار امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یعنی حضور سمیت 5 تن موجود تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان خیمے والوں سے میری صلح ہے، جو ان سے صلح کرے گا اس سے میری صلح ہے، جو ان سے جنگ کرے گا اس سے میری جنگ ہے، اور وہ بڑا خوش نصیب، خوش بخت اور پاکیزہ ولادت والا ہے۔ ابھی حضرت صاحب نے جو بیان فرمایا، اعلیٰ حضرت کی نسبت سے جو بات کی، بڑا خوش بخت ہے، بڑا خوش نصیب ہے، پاکیزہ ولادت والا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے دوستی نہیں رکھتا، وہ بڑا ہی بدبخت ہے اور بدذات ہے۔ کہنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہے، حضور کا ارشاد نقل کیا ہے، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ بڑا بدبخت انسان جس نے حضرت صاحب نے فرمایا ہے تو اپنے شیشے کے اندر دیکھ اپنی شکل، اور جس طرح قرآن کو آئینہ سمجھ کر قرآن کو پڑھتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کو سامنے رکھ، پھر دیکھ اگر تو آل رسول پہ پھونکتا ہے تو پھر مجھے کہہ لینے دے کہ اپنا نسب جا کر چیک کر۔